بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی قوم تھی جس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہزاروں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھیجے گئے اور 3 آسمانی کتابیں نازل کی گئیں۔ دریاؤں کو پھاڑ کر چلتے پانی کے درمیان خوش راستے نکالے گئے، من و سلوہ جیسی پاک اور لذیذ غذاؤں کے ڈھیر لگائے گئے، جن کی خاطر فرعون غرق کیا گیا اور کئی ظالم حکمران عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ وہ کون تھے جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے لکھی ہوئی تختیاں اتاری اور ان کے نبی ان کے رؤساء کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی فرمائی؟ وہ کون تھے جن کے سروں پر کئی دہائیوں تک بادلوں نے سائبان کا کام کیا، جن کے کپڑے ان کے جسموں کے ساتھ بڑھتے تھے، نہ میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے؟ فرشتے جن کی خاطر میدانوں میں اتر کر لڑتے تھے اور ان کے گم شدہ تبرکات اٹھا اٹھا کر لاتے تھے؟ وہ کون تھے جن کے عابدوں کی دعاؤں کے لیے آسمان کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے اور جن کو غلامی کے گڑھوں سے نکال کر زمین کا حکمران بنا دیا گیا؟ وہ کون تھے جنہیں ایک طویل زمانے تک تمام عالم پر فضیلت دی گئی، عروج ان کا مقدر بنایا گیا اور قدرت کی مہربانیاں ان پر ایسی رہیں جو ان سے پہلے کسی نے دیکھی نہ تھی نہ سنی تھی؟ وہ کون تھے جنہیں عزت و عظمت ملی، اور عزت و عظمت بھی ایسی ملی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب قرار دے دیا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی محبت ملی جیسے بیٹے کو باپ سے ملتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر؟ وہ کون تھے جنہیں کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آسمانی کتاب کو تھامے رکھو گے تو زمین کے بغیر کسی غیر کی شرکت کے حکمران رہو گے اور اللہ کے قرب کے مزے لوٹو گے؟ وہ کون تھے جن کے گھروں میں انبیاء، صلحاء اور عابد پیدا ہوتے تھے، آسمانی وحی، الہام اور کشف کے دروازے جن پر ہمیشہ کھلے رہتے تھے؟ وہ کون تھے جنہیں بار بار تھاما گیا اور کسی قوم کو ان پر فضیلت نہیں دی گئی، اور جن کی بے پناہ شرارتوں کے باوجود ہر بار انہیں سینے سے ہی لگایا گیا؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سارے کے سارے انعامات، احسانات اور مہربانیاں جس قوم پر ہوئی وہ قوم یہود تھی، جسے بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد۔ بنی عربی میں بیٹوں کو کہا جاتا ہے، اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند تھے، اور وہ فرزند تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، روبین، شمعون، لادی، یہودا، اسکار، زبلون، بنیامین، دان، نفتال، جد، آشران اور حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل سے ہجرت فرمائی اور کنعان میں آباد ہوئے۔ یہیں پر آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور آپ کنعان ہی میں آباد ہوئے، اور یہیں پر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اولاد عطا فرمائی ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ کنعان میں ہی رہائش پذیر رہے۔ آپ کی اولاد میں سے حضرت یوسف علیہ السلام تاجروں کے ہاتھوں بکتے بکاتے مصر جا پہنچے اور عزیز مصر اور مصر کے جیل خانے سے ہوتے ہوئے مصر کے تخت پر براجمان ہوئے، اور آپ نے اپنے والد محترم اور بھائیوں کو بھی مصر بلوا لیا، اور یوں ملک مصر بنی اسرائیل کا مسکن بن گیا۔ 400 برس تک بنی اسرائیل مصر میں معزز رہے، مگر پھر علاقہ پرستی کا نعرہ مصر میں گونجا اور مصر کے مقامی قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، اور وہ ان سے محنت اور مشقت والے ذلیل کام لینے لگے۔ بنی اسرائیل کے طاقتور افراد سے پتھر اور لوہا کاٹنے، عمارتیں اور اینٹیں بنوانے جیسے کام لیے جاتے تھے، جبکہ ان کی عورتوں سے سوت کتوایا اور بنوایا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل کے کمزور افراد سے ٹیکس لیا جاتا تھا، کیونکہ وہ جسمانی محنت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ اس کے بدلے میں ٹیکس ادا کرتے تھے۔ ظلم کی یہ خوفناک چپکی چل رہی تھی کہ مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی ہے اور اس نے پورے مصر کو گھیر لیا ہے، اور یہ آگ مصر کے قبطیوں کو جلا رہی ہے، جبکہ بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی۔ فرعون نے ماہرین سے تعبیر پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے خاتمے اور قبطیوں کی تباہی کا باعث بنے گا۔ فرعون نے فوراً حکم شاہی جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ ان حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ فرعون کے گھر میں ان کی تربیت ہوئی۔ جوان ہوئے تو ان کے ہاتھوں ایک قبطی مارا گیا۔ فرعون آپ کے قتل کے درپے ہوا تو آپ نے مدین کا رخ کیا، وہاں آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میں 8 سال تک رہے۔ اس عرصے میں بکریاں چراتے رہے، گویا کہ مستقبل میں بنی اسرائیل کو چلانے اور سنبھالنے کی مشق فرماتے رہے۔ پھر وہیں پر آپ کی شادی ہوئی۔ 8 سال مصر سے غیر حاضری کے بعد آپ پھر اپنی اہلیہ سمیت مصر کی طرف لوٹ رہے تھے
کہ راستے میں وادی طوا نامی جگہ پر اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور فرعون کو حق کی دعوت دینے اور بنی اسرائیل کو آزادی دلوانے اور ان کی دینی رہنمائی کا کام آپ علیہ السلام کو سونپا گیا۔ پھر آپ کی درخواست پر آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور انہیں آپ کا وزیر بنایا اور کچھ معجزات بھی عطا فرمائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ان کھلی نشانیوں کو لے کر مصر تشریف لائے اور فرعون کو دعوت حق دی جو کہ فرعون نے ٹکرا دی، اور آپ کے معجزات کو جادو سمجھ کر پورے ملک مصر کے جادوگروں کو آپ کے مقابلے پر لے آیا۔ یہ جادوگر مشاہدہ حق کے بعد ایمان لے آئے اور فرعونی ظلم و ستم کا شکار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بھی حق کی دعوت دی، مگر ان پر خوف سوار تھا اور غلامی کی قباحتیں ان میں سے اکثر کے خون میں سرایت کر چکی تھیں، اس لیے ابتدا میں بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لائے، مگر بعد میں آپ کی دعوت بنی اسرائیل میں پھیلتی چلی گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر فرعون نے بنی اسرائیل پر مظالم بڑھا دیے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا اور مصر سے ہجرت فرمانے لگے۔ فرعون کو یہ گوارا کب تھا، چنانچہ اس نے بھی ان کا پیچھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل تو دریا میں سے گزر گئے، مگر فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ آزادی کے بعد بنی اسرائیل نے عمل کے لیے شریعت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی۔ بس وہ قوم جس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور جس قوم کو توریت عطا کی گئی، یہی وہ قوم یہود کہلاتی ہے۔ یہود یہ تو عربی کا لفظ ہے کہ جس کے معنی توبہ کرنے کے آتے ہیں، کہ ان لوگوں نے جب بچڑے کی عبادت سے توبہ کر لی تو ان کا یہ نام رکھ دیا گیا، یعنی توبہ کرنے والے۔ یا پھر یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے یہودا کے نام پر اس قوم کا نام قوم یہود رکھا گیا۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے، اور پارہ نمبر 10 اور 14 کے علاوہ تمام 28 پاروں میں آپ کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تقریباً 450 آیات میں بنی اسرائیل یا یہود کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ بات تو سب مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن نہ تو قصوں کی کتاب ہے، نہ کوئی تاریخی دستاویز، نہ کسی شخص کی سوانح حیات ہے، نہ کسی قوم کی تاریخ، بلکہ قرآن مجید تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر قیامت تک کے انسانوں اور جنات کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، اور وہ تمام انسانوں کو ہلاکت اور تباہی کے راستے سے بچا کر دینی اور دنیاوی فلاح اور کامیابی کا راستہ بتانے کے لیے اتارا گیا ہے۔ اس لیے اس میں جو قصے بیان ہوئے ہیں ان کا مقصد بھی انسانوں کی ہدایت، اور اس میں مختلف قوموں کا تذکرہ بھی اسی غرض سے کیا گیا ہے۔ چنانچہ انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ قومیں عروج سے زوال کی طرف کیوں اور کیسے لڑکتی ہیں، اور افراد پر اللہ کی رحمت برستے برستے کیوں رک جاتی ہے، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کا غضب کیوں برسنے لگتا ہے، اور معزز انسان پھر یکا یک ذلیل اور مضبوط انسان یکا یک دوسروں کے محتاج کس طرح بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کے لیے جس قوم کو سب سے زیادہ بطور مثال کے پیش فرمایا وہ ہے قوم یہود، جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک قول کے مطابق 70,000 اور ایک قول کے مطابق 4,000 انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، یعنی توریت جیسی عظیم الشان کتاب، اور پھر اس کتاب کی تبلیغ کے لیے ہزاروں انبیاء کا تسلسل۔ لیکن پھر اسی قوم پر اللہ تعالیٰ کا غضب کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے ان کے ہزاروں افراد کی شکلیں مسخ کر دی اور انہیں سور اور بندر بنا کر ہلاک کر دیا، یعنی ایسا خوفناک عذاب کہ جسے سوچ کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اس قوم کے عروج کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس قوم کے انبیاء اور بادشاہوں کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا، ہواؤں اور جنات تک کو مسخر کیا گیا، اور انہیں ایسی بادشاہت دی گئی جو قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی۔ اور اس قوم کی پستی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اب اس پر قیامت تک کے لیے ذلت، یعنی دوسروں کے ہاتھوں ذلیل اور محتاج ہونا، پستی اور کم ہمتی کو ان پر مسلط کر دیا گیا ہے کہ بس دوسروں کے سہارے جیتے ہیں اور دوسروں کے آسرے پر سانس لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ آخر ہوا کیوں؟ وجہ صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کسی سے ذاتی رشتہ داری ہے، نہ کسی سے ذاتی دشمنی۔ یہود کی یہودیت جب تک احکام الہی کے تابع رہی اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور نصرت کے مستحق رہے، لیکن جب یہودیت نے اپنا رخ بدلا اور وہ شیطانیت طاغوتیت کا دوسرا نام بن گئی تو پھر یہی یہودی جو احباء اللہ تھے مغضوب علیہم بن کر کے رہ گئے۔
خلاصہ یہ ہوا کہ پہلے یہودیت ان عقائد اور اعمال کا نام تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اور ان کی فلاح و کامیابی کے لیے نازل فرمائے تھے۔ ایسی ہی یہودیت اختیار کرنے پر تورات میں طرح طرح کے انعامات اور دنیا آخرت میں کامیابی کا وعدہ تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہودیوں نے ان عقائد اور اعمال کو بھلا دیا اور عقیدے اور عمل کی ان برائیوں میں مبتلا ہو گئے جن کی وجہ سے ان کی ترقی تنزلی میں اور کامیابی ناکامی میں بدل گئی، اور یہودیت وہ شجرہ خبیثہ بن کر ابھری جس کی ہر شاخ اور جس کا ہر پتا اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی لعنت کا سبب بن گیا۔ یعنی یہودیت ان عقائد و نظریات اور اعمال کا نام بن گئی جو شیطان نے ایجاد کیے تھے، اور یہ وہ شیطانی رسے تھے جن میں باندھ کر وہ انسانوں کو دوزخ کی طرف گھسیٹتا رہا اور اب تک گھسیٹ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مسلمانوں کو یہودیوں کے امراض یعنی یہودیت سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، اور تو اور ان یہودیوں کے ساتھ دوستی اور گہرے تعلقات رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تنبیہ فرما دی کہ یہود و نصارہ کی ہمیشہ یہی کوشش رہے گی کہ وہ شیطان کی بنائی ہوئی یہودیت اور نصرانیت کے امراض تم میں پھیلا دے اور تمہیں بھی غضب الہی میں شریک و سہیم بنا لے۔ اس بارے میں قرآن بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ اہم باتیں ہمارے دل و دماغ میں اچھی طرح اتر جانی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے تھے کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا دوسرا حکم بھیجے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ تم سے نہ تو یہ یہودی کبھی خوش ہوں گے نہ عیسائی، یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت یعنی اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر اگر آپ اپنے پاس علم وحی کے آ جانے کے بعد بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار۔ یہ آیت ان لوگوں کو اچھی طرح سے بار بار پڑھنی چاہیے جو یہود و نصارہ کو راضی کرنے کی فکر میں ہر وقت گھٹتے رہتے ہیں اور ان کا قرب پانے کے خواہش مند رہتے ہیں، بلکہ بہت سارے مسلمان تو ان کو اپنے مسائل حل کرنے والا سمجھتے ہیں۔ کاش مسلمان حکمران اس آیت کو پڑھیں اور سمجھیں، کاش وہ لوگ بھی اس بات پر غور کریں کہ جو اپنی حفاظت کا ٹھیکہ یہود و نصارہ کو دے چکے ہیں انہیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی ان کے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن اس سے صاف منع کرتا ہے۔ انہیں دوست بنانے کا بس یہی ایک طریقہ ہے کہ اس دوستی کی قیمت کے طور پر اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائیں، اپنے ایمان ہی کو بیچ ڈالیں اور یہود و نصارہ کی طرح ملعون اور مغضوب بن جائیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ یہود و نصارہ کے گورے رنگ اور دغاباز میٹھی زبانوں کے دھوکے میں آنے کے بجائے اپنے رب اور مالک کے فرمان پر یقین رکھیں اور اسی کی فرمان کی روشنی میں یہود و نصارہ کو دیکھیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ماضی میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ یہود و نصارہ کی دوستی کا شکار ہو کر منافقت کی تاریک گہرائیوں میں جا کر گر چکا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی دنیا اور آخرت بھی تباہ کر چکا ہے۔